السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ لوگوں اور زمانے کے بگاڑ کے وقت یا دین میں فتنے کے خوف سے اور حرام مشتبہ چیزوں میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے گوشہ نشینی کی پسندیدہ ہونے کا بیان۔ قال اللہ تعالی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس تم اللہ کی طرف دوڑو، بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ بے شک فائدہ آیت اللہ کی طرف سے دوڑنے کا مطلب ہے اس پر ایمان لانا اور اس کی اطاعت اختیار کرنا۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے اس باب میں اس آیت کو ذکر کر کے گویا استدلال فرمایا ہے کہ جب شہروں اور آبادیوں میں بگاڑ عام کی وجہ سے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے یا دین اور ایمان کو خطرہ اور حرام مشتبہات میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو انسان کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا کر بسیرا کر لینا مستحب ہے تاکہ دین کی حفاظت ہو سکے۔ بے شک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو پرہیزگار، مخلوق سے بے نیاز اور پوشیدہ ہو، یعنی شہرت اور نمائش سے اجتناب کرنے والا ہو۔ رواہ مسلم۔ غنی سے مراد دل کا غنی، یعنی جو صرف اللہ سے امید وابستہ کرے اور لوگوں سے بے نیاز ہے، جیسا کہ پہلے حدیث میں گزرا۔ فائدہ اس میں اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے غزلت اور گوشہ نشین کا استحباب ہے، بالخصوص جبکہ فساد و عام لوگوں سے اختلاط کی صورت میں دین کا خطرہ لاحق ہو یا اس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا شخص افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرے۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ آدمی افضل ہے جو پہاڑ کے کسی گھاٹی میں گوشہ نشیں ہو کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، متفق علیہ۔ فائدہ نمبر 1، اس میں بھی جہاد فی سبیل اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر اس شخص کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو صرف اس نیت سے گوشہ نشین اختیار کر کے رہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 2، اس میں دینی امور سے متعلق سوال کرنے کا بھی استحباب ہے۔ شعب پہاڑی راستے یا دو پہاڑوں کے درمیان گزرگاہ کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا جو مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیاں اور بارش کے گرنے کی جگہوں یعنی جنگلوں میں جائے گا۔ شہروں سے اس کا یہ فرار اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے ہوگا۔ رواہ البخاری۔ شفاء الجبال پہاڑ کی چوٹیاں کو کہتے ہیں۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ لوگوں کے اخلاق و کردار میں بگاڑ اتنا شدید اور عام ہو جائے گا کہ لوگوں کو اندر رہتے ہوئے دین کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں دین کو بچانے کے لیے شہروں سے فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آج اخلاق و کردار کا یہ بگاڑ اسلامی ممالک میں عام ہے، جس وجہ سے لوگ روز بروز دین سے دور اور بلکہ اس سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اور دینداروں کا دین پر قیام اور عمل مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اللہم محفوظ منہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے جو بھی نبی بھیجا اس نے بکریاں ضرور چرائیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، میں مکہ والوں کی بکریاں چند قرات کے عوض چرایا کرتا تھا۔ رواہ البخاری۔
فائدہ نمبر 1، قراریت قیرات کی جمع ہے۔ یہ دینار کا 20واں اور بعض کے نزدیک 24واں حصہ ہے۔ نمبر 2، اس میں بظاہر حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے لیے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا اور ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ ایک چرواہے کو بکریوں کی حفاظت کے لیے بڑے صبر و ضبط سے کام لینا پڑتا ہے۔ یہ مشق پیغمبر کے کام آتی ہے۔ نمبر 3، اس میں حلال پیشے اختیار کرنے کی ترغیب ہے، چاہے لوگ اس سے کمتر ہی سمجھیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی مختلف پیشے اختیار کیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو، اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اڑتا ہے، تیزی سے ادھر ادھر آتا جاتا ہے، جب بھی کوئی دھماکے یا گھبراہٹ کی آواز سنتا ہے تو اڑ کر یعنی تیزی سے وہاں پہنچتا ہے، قتل ہو جانے یا موت کے متوقع مقامات تلاش کرتا ہے، یا وہ شخص بہتر زندگی کا حامل ہے، یا جو تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ پہاڑ کی چوٹیاں پر یا ان وادیوں میں گھاٹیوں میں سے کسی وادی گھاٹی میں اقامت گزین ہے اور وہاں نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے حتیٰ کہ اس سے موت آ جاتی ہے، وہ لوگوں میں بہتر حالت میں ہی ہے۔ رواہ المسلم۔ فوائد نمبر 1، اس میں 2 قسم کے افراد کو سب سے بہتر بتلایا گیا، ایک وہ جو جہاد کی تیاری میں مصروف اور اس کے لیے ہمہ وقت آمادہ و مستعد رہتا ہے، دوسرا وہ اپنے دین کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کے لیے شہری آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں جا بستا ہے اور تھوڑی بکریوں کے ذریعے سے اپنا گزارا کرتا ہے۔ لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت کا بیان، مثلاً جمعہ، جماعتوں، نیکی کے مقامات اور مجالس ذکر میں لوگوں کے ساتھ حاضر ہونا، بیمار کی عیادت، جنازوں میں حاضر اور ضرورت مند کی خبر گیری اور جاہل کی رہنمائی اور اسی طرح کے دیگر مصالح کے لیے لوگوں سے رابطہ تعلق بشرط یہ کہ وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر قادر ہو اور لوگوں کو ایذا وہی سے اپنے نفس کو باز رکھے اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والے ایذا پر صبر کرے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات اچھی طرح جان لو کہ لوگوں سے میل جول کا وہ طریقہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے یہی پسندیدہ طریقہ ہے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور اسی طرح خلفائے راشدین اور اس کے بعد صحابہ و تابعین اور ان کے بعد علماء مسلمین اور دیگر نیک لوگوں کاربند رہے، اور یہی اکثر تابعین اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کا مذہب ہے۔ ان میں امام شافعی، امام احمد، اکثر فقہا رحم اللہ قائل رہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور میں نے جو ذکر کیا ہے اس مفہوم کی آیات کثرت سے ہیں۔ فائدہ، امام نووی رحم اللہ نے جس جامعیت سے باب باندھا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ اس میں اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ آ گیا ہے، کیونکہ دین اسلام رہبانیت تو نہیں ہے کہ دنیا سے بھاگ کر جنگلوں اور صحراؤں میں انسان نکل جائے، بلکہ انسان کا اصل کمال یہ ہے کہ انسانوں کی آبادی میں رہ کر اللہ کے اور اس کے بندوں کے دونوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرے اور حق و باطل کی کشمکش اور مور کرائی میں حق کو سربلند کرنے اور باطل کو سرکوبی کے لیے جدوجہد کرے اور اس کی راہ کی صبر ازما مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ اس لیے یہ ایک حدیث میں فرمایا ہے، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم۔ وہ مومن جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے اور ان سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے میل ملاپ رکھتا ہے نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ تواضع اور مومن کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا بیان، قال اللہ تعالی
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو مومن آپ کے پیروکار ہیں ان سے نرمی کے ساتھ پیش آئیے۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو جو تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے تو عنقریب اللہ ایسے لوگ پیدا فرما دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنوں کے لیے وہ نرم اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ انفسکم۔ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تم سب کی اصل ایک ہے، اور تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک کہ ہاں تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ وقال اللہ تعالی فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ وقال اللہ تعالی وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم اپنے آپ کو پاک مت کہو اور وہ تم میں سے تقوی والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اعراف والے کچھ لوگ کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانیں گے، یہاں پہچانتے ہوں گے، کیا کہیں گے تمہیں تمہارا جتھا اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کچھ کام نہ آیا؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی بابت تم قسمیں کھایا کرتے تھے؟ کیا انہیں اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی اور انہیں حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ فائدہ نمبر پہلی دو آیت میں اہل ایمان کے ساتھ نرمی تواضع پیش آنے کا حکم ہے۔ تیسری آیت میں کہا گیا کہ تم سب کی اصل ایک ہی ہے اور ایک ہی ماں باپ سے تم سب کو پیدائش ہوئی ہے، اس لیے نسب اور قبیلے کی بنیاد پر کوئی کسی سے برتر نہیں ہے۔ قبیلے اور برادریاں تو محض شناخت اور تعارف کے لیے ہیں، ایک دوسرے پر فخر غرور کے اظہار اور توافق برتری جتلانے کے لیے نہیں، کیونکہ عند اللہ نسب خاندان کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں تو قرب منزلت کے لیے ایمان اور تقوی ضروری ہے، جو اس میں جتنا کامل ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہوگا۔ بے شک جو اس سے محروم ہوگا اسے عالی نسبی یا خاندانی برتری معزز و مکرم نہیں بنا سکے گی۔ جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ بے شک آخری آیت میں اعراف کا ذکر ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار یا مخصوص جگہ ہے جہاں ایسے لوگ عارضی طور پر کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے، وہاں ان کی رسائی کفار کو بھی دیکھیں گے جنہیں دنیا میں اپنے جتھے اور استکبار پر گمنڈ تھا۔
اور وہ مسلمانوں کی غربت و ناداری کا استہزاء اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے، ان کے چہروں پر سیاہی اور پریشانی ہوگی، اصحاب الاعراف اس سے انہیں پہچان لیں گے، اور ضعفاء کمزور اہل ایمان کو جنت کے داخل ہونے کا حکم ہوگا، اور وہ جنت میں داخل ہو چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ ان سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ دنیا کا جتھا بندی، سرداری اور چہدراہٹ اللہ کے ہاں کام نہیں آئے گی، وہاں صرف ایمان ہی کام آئے گا، چاہے صاحب ایمان کا دامن دنیا کی دولت حشمت سے خالی اور خاندانی برتری سے بھی محروم ہو۔ اب اس سلسلے کی احادیث ملاحظہ ہوں۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے، رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، تواضع کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی، نرمی اور محبت سے پیش آنا، حسب و نسب یا مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ سمجھنا اور نہ کسی سے زیادتی کرنا، کیونکہ کسی کو اللہ نے اگر عالی مرتبہ بنایا تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کو بے توقیری یا ان پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجز و انکساری کا مجسمہ تھے، انکساری کا مجسمہ تھے، آپ کو وحی کے ذریعے سے خصوصی طور پر تواضع کا حکم دینا اور اس کی اہمیت کو واضح کرنے اور آپ کی امت کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے۔ بے شک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کسی مال کو گھٹاتا نہیں ہے، اور عفو درگزر سے اللہ تعالیٰ عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، صدقے سے ظاہری طور پر تو مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بعد میں اسے اس کا بدلہ عطا فرما کر اس میں اضافہ فرما دیتا ہے، بصورت دیگر آخرت میں اس کا بہترین صلہ ہے یقیناً ملے گا، جس سے اس کی کمی کی بخوبی تلافی ہو جائے گی، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس سے اس کی مال کی ظاہری کمی ازالہ ہو جاتا ہے۔ ظاہری بات یہ ہے کہ اگر یقین کامل کے ساتھ صدقہ کیا جائے تو یہ ساری فیوز و برکات حاصل ہو جائے گی۔ نرمی اور عاجزی اختیار کرنے سے انسان بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کی ذلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجہ بالآخر عزت اور سرفرازی میں اضافہ ہی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اس کا حسن انجام واضح اور اس کے بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ نمبر 3، اثر حاضر بلکہ ہر دور میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد وجہ عزت و شرف کا حصول ہی رہا ہے۔ لوگ معمولی بات کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر الجھ پڑتے ہیں اور ذرا برداشت سے کام نہیں لیتے، جس کا نتیجہ اکثر بشیطر رہی صحیح عزت بھی گنوا بیٹھنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرے تو یقیناً اس کا بہت بڑا اجر ہے، بے شک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند بچوں کے پاس ہوا تو انہوں نے انہیں اسلام کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے، رواہ البخاری۔ فائدہ، چھوٹے بچوں کو سلام کرنا تواضع کا اعلیٰ مظاہرہ، اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں آ کر اپنی بیوی بچوں کو سلام کرنا بھی تواضع اور اسلام کا حکم ہے۔ علاوہ ازیں اپنے ماتحتوں، نوکروں، چاکروں اور غلاموں کو سلام کرنا بھی ضروری ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ تواضع کی بجائے فخر، غرور کا اظہار اور اتباع سنت سے گریز کرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے۔ اللہ محفوظ منہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے کی باندیوں میں ایک باندی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے مطابق جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی، رواہ البخاری۔ فائد نمبر 1، اس میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور بے مثال تواضع کا بیان ہے، اور دوسرے لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے کے جذبے کا اثبات ہے۔ اس میں
تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمبر 2، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی کیونکہ آپ نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت جیسے چاہتی آپ کے سامنے پیش کرتی اور آپ خوش دلی سے اس کی ضرورت پوری کرتے۔ آپ عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھے کہ جن تک رسائی ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتی۔ حضرت اسود بن یزید رحم اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع کا بیان ہے کہ بہت سے مرد گھریلو اور امور میں عورت کا ہاتھ بٹانے کو اپنی توہین اور بے عزتی سمجھتے ہیں۔ یہ اسوا نبی کے خلاف ہے۔ گھر میں عورت کے ساتھ تعاون کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جس میں انسان کو سب کی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح گھریلو معاملات میں اتنی زیادہ مصروفیت بھی صحیح نہیں ہے کہ نماز کا بھی ہوش نہ رہے، بلکہ نماز کا وقت ہوتے ہی ساری مصروفیت طرح کر کے نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے۔ بے شک حضرت ابو فعاد تمیم بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مسافر آدمی اپنے دین کی بابت پوچھنے آیا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے، یعنی اس کی تعلیمات کا اسے علم نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا حتیٰ کہ میرے پاس آ گئے۔ چنانچہ آپ کے لیے ایک کرسی لائی گئی جس پر آپ فروکش ہو گئے اور اللہ نے آپ کو جو احکام سکھلائے تھے وہ مجھے سکھلانے لگے۔ پھر اپنے خطبے کی طرف آئے اور اس کے آخری حصے کو مکمل فرمایا۔ رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال تواضع کے علاوہ ایک مسافر کی دلداری، دلجوئی اور ایمان و اسلام کی تعلیم کو اولویت دینے کا اہتمام ہے۔ نمبر 2، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خطیب دوران خطبہ میں حسب ضرورت دوسروں سے گفتگو بھی کر سکتا ہے اور ممبر سے اتر کر چل پھر اور بیٹھ بھی سکتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے تو اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لیتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اس میں سے مٹی وغیرہ دور کر کے اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پیالے کو چاٹ کر صاف کریں، اور آپ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو تمہارے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ رواہ مسلم۔ اس میں بھی تواضع، سادگی اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے کا بیان ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر نہ کھانا اور برتن کو صاف نہ کرنا متکبرین اور مترفین کا شیوہ ہے اور اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی ہے۔ گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھا لینا اور برتن کو چاٹ کر صاف کرنا تواضع کے علاوہ نعمت کی قدردانی بھی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کا ایک دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کو پتہ نہیں کہ برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہے۔ جب وہ برتن بھی چاٹ کر صاف کرے گا، حتیٰ کہ انگلیاں بھی چاٹ لے گا اور گرے ہوئے لقمے کو بھی اٹھا اور صاف کر کے کھا لے گا تو کھانے کا کوئی حصہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور جس حصے میں بھی برکت ہوگی وہ اس کے حصے میں ضرور آ جائے گی، اس سے بھی محرومی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو بھی چاہے وہ مقدار کے لحاظ سے کتنی ہی تھوڑی ہو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے آج کل بدقسمتی سے دعوتوں اور شادی بیاہ کے تقریبات میں نہایت بے دردی سے کھانوں کا ضیاع نقصان ہوتا ہے، بالخصوص جب کہ ہزاروں لاکھوں انسان ایسے ہیں جنہیں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں فاقہ زدگی عام ہے۔ ہدان اللہ تعالی، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے اس نے بکریاں ضرور چرائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ نے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، میں چند قرات کے عوض اہل مکہ کے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، یہ روایت
باب باب اضلاع میں گزر بھی چکی ہے۔ اس باب میں دوبارہ درج کیا گیا ہے کیونکہ اس میں بھی تواضع کا بیان ہے۔ محنت کی کمائی سے کھانا متواضعین کی صفت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے بکری وغیرہ کے پائے یا بازو کے کھانے کی دعوت دی جائے تو میں ضرور جاؤں گا، اور اگر مجھے بازو اور پائے یا ہدیہ کے طور پر دیے گئے تو یقیناً میں قبول کروں گا۔ رواہ البخاری۔ فائدہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع اور سادگی کا بیان ہے، اور اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ یعنی غریب کی سادہ سی دعوت اور معمولی سا ہدیہ بھی قبول کیا جائے، اسے سادگی یا قلت کی وجہ سے رد نہ کیا جائے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، لا تنظرنا الی زہیدی ہدیہ فانظر الی قلبی من احدہا۔ ہدیے کے معمولی پن کی طرف کبھی بھی نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ دینے والا کس خلوص سے دے رہا ہے۔ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدباہ نامی اونٹنی تھی جس سے کوئی اونٹ آگے نہیں بڑھ پاتا تھا، چنانچہ ایک دیہاتی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس سے آگے نکل گیا۔ یہ بات مسلمانوں کو نہایت گراں گزری، یہاں تک کہ آپ نے بھی اسے پہچان لیا تو آپ نے فرمایا، یہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جو چیز بھی بلند ہو وہ اسے پست کر دے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، اس میں اللہ تعالیٰ کے ایک اصول کا بیان ہے کہ وہ دنیا میں کسی چیز کو بھی ہمیشہ کے لیے سر بلند نہیں رکھتا، بالآخر ہر بلندی کے حصے میں پستی آتی ہے۔ افراد اور قوموں سے لے کر بے شعور جانوروں تک میں بھی اصول کا فرما ہے، اور اس میں اللہ کی بہت سی حکمت مضمر ہے۔ ایک توفانہ زوال ہے، ہر چیز کا مقدر ہے۔ دوسرے بلند و سرفرازی سے کوئی خود سر اور سرکش نہ ہو جائے، اس لیے اسے پست کر کے متنبہ کیا جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو سب سے بلند ہے۔ بے شک اور وہ ہر بلند کو پست کرنے کی طاقت سے بہرور ہے۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برہمی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی قدرت و حکمت کو واضح فرمایا۔ بے شک وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔